نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض آئید درس تصوف دا موضوع نفس ہے، یعنی نفس امارہ۔ تے اللہ سونے قرآن حکیم چ دسیا ہے کہ کدے اپنی خواہش دے عمل نہ کریو، یہ تانوں اللہ راہ تو ہٹا دے گی۔ تے جنہوں دی نفس دی لالچ بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ تو قرآن حکیم دے سورہ شمس دی اے نامی آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ یقیناً وہ فلاح پا گیا جنہیں اپنے نفس نو پاک کر لیا، یعنی خواہشاں تو پاک کر لیا۔ یہ خواہشات نفسانی ہی فساد دی جڑ ہے جڑی انسان نو تباہ و برباد کر دیاں نے۔ نفس امارہ جو انسان دے اندر ہے، شیطان دی جائے قیام ہے، دی ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ جی طرح ہی انسان دے اتے شیطان حملہ آور ہوندا ان دنیا دی محبت شغل خلق جی مبتلا کردا ہے اور خلقی اسباب و ارباب دے اندر اڑ جاوندا، انہاں نال امیداں وابستہ کروندا جدوں کہ شرک ہے۔ تے جب تک انسان خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق اور انہیں تعلمات تو الگ نہیں ہوندا، کدے بھی انسان راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکدا، نہ اپنے اندر نو نورانی کر سکدا، نہ اپنی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا سکدا، نہ ہی حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکدا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے علوم نبوت دے وارث زندہ دل مردہ نفس علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کولوں قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے اور اپنے پیر و مرشد کولوں نوری جاگ اور نوری الف اللہ چمبے دی بوٹی اپنے دل دے اندر القاء کروائے، پھر انہیں صحبت نکاسی فیض حاصل کرے، انہاں قلبی تعلق انہاں مضبوط کرے کہ ہزاراں میلاں دور تو بھی اخذ فیض حاصل کر سکے اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کرے تاکہ سلوک اللہ دیاں منزلاں طے کردیاں ہویا انسان رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، جڑی ایدی فطرت ہے، جڑی ایدی منزل ہے۔ خود قرآن کریم کے رب سن نے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا خدا ہے، تیرا رب ہے۔ لیکن نفس مارا یہ بہت بڑا شیطان فرعون، نمرود، شداد، یزید اور پاگل وحشی سور اور کتا آیا بندے دے وچ جڑا انسان نو تباہ و برباد کردا ہے، شغل مولا تو ہٹا کے شغل خلق جی مبتلا کر دیندا ہے۔ جڑی ازلی سید الفطر روحاں نے الحمدللہ وہ نفس دے اتنے فتح پا لیندیاں، نفس نو مطمئنہ بناؤندیاں،
تے جڑے ازلی بدبخت روزے لس دیاں ازلی بدبخت روحاں نے وہ کدے اس راج نہیں آن گیاں، انہوں نے جنیاں مرضی تبریکاں کری جاؤ۔ کنے علم بھی پڑھ لیندے آ، جنہیں گمراہ 72 جہنمی فرقے نے باوجود کہ علم پڑھے درس نظامی کیتے آ، حافظ قرآن ہوئے نے، محدث مفسر بنی پھردے نے، لیکن ہے یزیدی مانوی اولاد ہے لوگ۔ اج کل تینا پیری مرید کا کاروبار بھی شروع کیتا ہے، لیکن غور کر کے دیکھو کدے بھی تانوں دیدار مولا دی تعلیم نہیں دین گے، حضوری خدا جل شان جان دی تعلیم نہیں دین گے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دی تعلیم نہیں دین گے۔ ساری تسبیحاں، ساری چلے ورد وظیفیاں جوڑ جائی رکھن گے، اصل منزل طرف جان نہیں دین گے جڑی ایدی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا ہے نا۔ قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خوفناک چیز جہدے وچ مینوں اپنی امت دے مبتلا ہون دا ڈر ہے وہ ہوا یعنی خواہشات نفسانی دی پیروی اور طول عمل ہے۔ پھر اسے کشف المحجوب جو داتا حضور لکھ دے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ انہوں نے تفسیر قول خدا عز و جل دے اندر افرأیت ما اتخذ الہہ ہواہ، یہ کیا تسی نہیں دیکھیا اس شخص نو جنہوں نے خواہشات نفسانی نو اپنا معبود بنا لیا۔ تیری تفسیر کردے ہیں آپ فرماؤندے نے کہ افسوس آؤ دے ہوتے جیدہ معبود او دی خواہشات نفسانی ہوئے، خواہش نفسانی ہوئے۔ اس سے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے رہے کہ خواہشات نفسانی دیاں دو قسماں نے، ایک ہوائے لذت و شہوات ہے تے دوسری ہوائے جاہو مرتبہ و حکومت۔ لذات دا دل دادا خرابات محدود ہوندا ہے اور عام لوگ یہ شرطوں محفوظ ہوندے رہے، تے ہوائے جا حکومت رکھن والا خانقاواں اور عبادت کدیاں دے وچ بھٹکدا ہے اور فطرہ و شردا مرتکب ہوندا ہے، خود راہ راستوں دور سرگرداں ہوندا ہے اور لوکاں نو گمراہی دی دعوت دیندا ہے۔ خواہشات نفسانی دی مطابق دے نال خواہشات نفسانی دی مطابق تو اللہ سونے دی پناہ ہے۔ جیڑا بھی خواہشات نفسانی جی مبتلا ہوندا ہے اور ایدی مطابق دے اندر سرگرم رہندا ہے، راہ مولا تو پٹک کے رہ جاندا ہے، چاہے آسمان تے پرواز کر رہا ہوئے، جویں ہوا تو جیسے خواہشات نفسانی تو نجات حاصل ہو اور اودی مطابق تو نفرت ہوئے، یعنی جینوں خواہشات نفسانی تو نجات حاصل ہوئے اور ایدی مطابق تو نفرت ہوئے، قریب حق ہوندا ہے، چاہے وہ دا مقام خرابات ہی کیوں نہ ہوئے۔ یاد رکھو ہوائے نفسانی ہر روز 360 مختلف لباس
معبودیت پہن کے گمراہی دی دعوت دیندیاں نے تے جب تک بندے دے دل دے وچ گناہ اور نافرمانی دی ہوا ظہور پذیر نہیں ہوندی شیطان دے باطن دے وچ داخل نہیں ہوندا ہوائے نفسانی رونما ہوندے ہی شیطان انہوں سجا بنا کے پیش کردا ہے انہوں وسوسہ کہندے نے ایدی ابتدا ہوائے نفسانی تو ہوندی ہے اور ابتدا دی ذمہ دار چیز سب تو زیادہ خطرناک ہوندی ہے داتا حضور دے یہ اقوال کنے خوبصورت ہے جہدے وچ آپ جہاں مختصر خلاصہ ہے آپ فرمان دے یا خواہشات نفسانی تو بچو کدے دی پیروی نہ کرو انہوں معبود نہ بناؤ یہ مختلف روپ تار کے انسان تے خواہشاں حملہ آور ہوندیاں ندیاں نے تے انسان نو جاہو مرتبے طرف دعوت دندیاں رہندیاں نے دنیا دی لذات شہوات دے اندر پھسائی رکھ دیاں نے لیکن جہاں شخص اینو لا دی تلوار نہ ذبح کر دینا خواہشاں نو تے او کامیاب ہو جاندا ہے لیکن بغیر سچے اللہ والے دی صحبت دے انسان دے شر تو بچ نہیں سکتا اس واسطے مسنون مجاہدات جڑے بہت ضروری ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے اے دے خلاف جہاد کرنو جہاد اکبر کیا اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے مرشد دی زیر نگرانی روحانی سلوک اللہ دا سفر جڑا ہے طے کرے اور راہ مولا دا مسافر بنے تو پھر انہوں کامیابی ہو اگر اپنی مرضی دے پیچھے لگ گیا عمل قرآن و سنت نو چھڈ کے تو پھر تباہ و برباد ہو گیا حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے بڑی پیاری گل فرماندے ہیں کہ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے پر بن مرشد راہ نہیں لبنا روڑ مرسیں وچ راہ دے برے بندے نو میں لبن ٹریا پر برا لبا نہ کوئی تے جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے اے دنیا ایک چکی یارو اسیں تسی سب دانے موت نے ایک دن سب نو کھڑنا ایتھے کی راجے کی رانے تے سہ جوڑ سنگت دے دیکھے یارو آخر وتھاں پیاں باجوں جینا ایک چٹ نہیں سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جی دے موڈے کملی کالی تے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس دن دا پھر کوئی نہیں جے بیلی جدوں جانی جان اکیلی سارے کہندے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تے تیرا مولا تیرا تے مولا کچھ نہیں ہو جاندا کدے تو بھی کہہ چھڑ میرا تے چنگی صورت عاشق ہونا ایک آدھی وڈیائی عاشق بن تو او سونے دا جیسے شکل بنائی عملہ والے لنگ لگ جاندے تے غافل گوتے کھاندے تے ڈبن نہ دین محمد بخشا ہندے کامل پیر جنہ دے پیچھے کامل مرشد ہندے ہیں تے اوہی
اس خواہشات نفسانی تو بچتے رہیں۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ خواہشات نفسانی جو نکلی ہے، نفس امارہ دی ہر خواہش دی مخالفت کریے، یہ الٹ کریے، لا دی تلوار نہ ہر خواہش نو ذبح کر دیے، ہمیشہ گئی لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے، قلبن ذات مولا چ ڈبر رہیے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائے، تو پھر ہی اسی حق الیقین دا فنا فی اللہ بقا باللہ سلطان اذکار دا کمال حاصل کر سک رہے ہیں، اور جس مقصد واسطے اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے، یعنی اپنے دیدار واسطے، وہ مقصد پھر ہی حاصل کر سک رہے ہیں۔ تو اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سن توبہ نصوح توفیق عطا فرما، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرارت اسلام نو غلبہ عطا فرما، خواہشات نفسانی نو ساڑے اندروں ختم فرما، سر تو لے کے مرضی مولا اور عمل قرآن و سنت بنا، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں غدار دجالیاں اور ساڑے در موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔